اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام مدحت مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب عثمانی، اور آج ہم مدحت مصطفیٰ رمضان ٹرانسمیشن کی پہلی اور ایک بہت خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری اس چند روزہ زندگی میں پاک مہینہ رمضان المبارک کی پاک سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں اس بابرکت مہینے میں تمام عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج بڑا خاص دن، بڑا مقدس دن ہے۔ آج سیدہ کونین اور ملکہ کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے۔ اللہ کریم آپ کے کروڑوں درجات بلند فرمائے اور آپ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج ہم نے آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان میں ہمارے واقعین کی بہت ہی معتبر شخصیت، بہت ہی خوبصورت نام جناب ارسلان اقبال کریمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے صاحبزادہ محمد عظیم عثمانی کریمی، آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس خاص یوم کے صدقے ہم سب کو رمضان المبارک کی پاک سعادتوں میں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں حافظ محمد عظیم عثمانی کریمی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک بہت آسان انداز میں محمد عظیم عثمانی کریمی صاحب فرما رہے تھے۔ اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ میں بھائی محمد ارسلان اقبال کریمی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ مجھے روشنی کی تلاش تھی،
مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درے نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے خسروی کی طلب نہیں، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے خسروی کی طلب نہیں، در مصطفیٰ کا خیال ہی مجھے شام و غم سے چھڑا گیا، در مصطفیٰ کا خیال ہی مجھے شام و غم سے چھڑا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی۔ ماشاءاللہ
اسلان اقبال کریمی بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب میں عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور میں عظیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد ہم اسلان بھائی سے منقبت بھی سنیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں محمد عظیم عثمانی کریمی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں طیب عثمانی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا۔ میدت مصطفیٰ ٹرانسمیشن یہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور خوب محنت کے ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا یوم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن جتنا پیار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے ظاہر نہ فرمایا، جس کی بہت ساری وجوہات تھیں اور ان میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے ذریعے سے اپنے آل کو آگے بڑھانا تھا، اپنے آل کو دنیا میں پھیلانا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی جو شان اور فضیلت وہ تو یہ ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین حضور خاتم المرسلین کی شہزادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب کی شہزادی۔ اور اس کے بعد جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری فضیلت ہمیں نظر آتی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وصال کے قریب تھے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات تو پہلے تو بہت رونے لگی، پریشان ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن اگلے ہی لمحہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، خوش ہونے لگیں، اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا کہ بعد میں آپ خوش ہونے لگ گئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ رو رہی تھیں۔ تو آپ نے بتایا کہ میرے بابا جان نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں جب میں جنت میں جا چکا ہوں گا تو آپ ہی ہوں گی کہ جو تمام خواتین کی سردار بن کر سب سے پہلے جنت میں داخل کی جائیں گی، اور اسی وجہ سے آپ کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، اس دنیا کی بھی عورتیں اور قیامت کے دن اور روز جنت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی سردار بن کر جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقت تھا پیدائش کا، وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بہت ہی کٹھن لمحات سے گزر رہے تھے۔ نبوت کے نازل ہونے کو، نبوت کے شروع ہونے کے تقریباً 5 سال بعد اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زوجہ محترمہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر، اپنے تمام معاملات پر جن کی احسانات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بدن مبارک سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لمحات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب مشرکین کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گند اور بری قسم کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ پریشان ہوئیں، چھوٹی سی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کر کے اس گند کو ہٹایا، پانی سے صاف کیا اور رونے لگ پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ رب العزت آپ کے بابا جان کی مدد فرمائیں گے۔ تو ان اوقات میں، ان لمحات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش پائی، اور ان لمحات میں پرورش پا کر پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہو چکی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رہتی تھیں، دن میں خوب کام کاج کیا کرتی تھی لیکن بیمار پڑ جاتی تھی، کام کاج بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت علی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ مجھے بھی کوئی لونڈی، کوئی خادمہ عطا کریں تاکہ میرے گھر کا معاملہ بھی آسان ہو جائے، میرے گھر کے کام کاج بھی آسان ہو جائیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح عطا فرمائی، یعنی سبحان اللہ جو ہم پڑھتے ہیں 33 مرتبہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ جو تسبیح فاطمہ، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ آپ پڑھیں گی اور اس کا وظیفہ کریں گی تو اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے پھر ہم وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور آج بھی اس سے فائد حاصل کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا کنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے صبح کے وقت، چادر اوڑی ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت حسین علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور اس کے بعد حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور نہ صرف چادر میں لیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے تمام قسم کی نجاست کو دور کر دے، تمام قسم کے الزامات کو دور کر دے جو کفار لگاتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل کی مکمل تطہیر عطا فرما دے، پاکیزگی عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اس پورے گھرانے کو شامل فرما کر نہ ان کی شان بڑھائی بلکہ یہ تمام کا تمام اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرمایا کہ یہ میری سیدہ کائنات جن کو فرمایا گیا اس کا پورا کنبہ جو ہے اللہ رب العزت نے میری اہل بیت میں شمار کر دیا ہے۔ اب جو بھی اہل بیت کا نام لے گا تو اس میں نہ صرف میری شہزادی بلکہ اس کے بچے بھی، اس کا خاوند بھی اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے، اور یہ شرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کو عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہے وہ 3 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے، اور بالخصوص خواتین جو اس سے خوب فیضان حاصل کرتی ہیں، اپنے لیے سبق لیتی ہیں، اپنی زندگی کے لیے سبق لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان مزید ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے فیضان سے ہماری بالخصوص خواتین کو زندگیوں میں آسانیاں نصیب ہوں۔ خوبصورت انداز میں ہم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ عظیم بھائی کی زبانی سنی، اور اب ہم آخر میں ارسلان بھائی سے گزارش کریں گے کہ آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت شریف پیش فرمائیں۔ سچ کہوں دخترے سید المرسلین، سچ کہوں دخترے سید المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا بابا امین، تیرا شوہر امین، تیرا بابا امین، تیرا شوہر امین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دخترے۔ یہ نبوت رسالت تیرے گھر کی ہے، یہ امامت شہادت تیرے گھر کی ہے، یہ نبوت رسالت تیرے گھر کی ہے،
یہ امامت شہادت تیرے گھر کی ہے، تیرا اسلام ہے، تیرا گھر کا ہے دین، تیرا اسلام ہے، تیرا گھر کا ہے دین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دخترے، ایک تیری ذات ملکہ ہے دارین کی، تیرے قدموں میں جنت ہے حسنین کی، ایک تیری ذات ملکہ ہے دارین کی، تیرے قدموں میں جنت ہے حسنین کی، تیرے بارے میں کہتے ہیں دونوں حسین، تیرے بارے میں کہتے ہیں دونوں حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دخترے، کل ایمان کا بھی تو ایمان ہے، کون جانے بھلا کیا تیری شان ہے، کل ایمان کا بھی تو ایمان ہے، کون جانے بھلا کیا تیری شان ہے، تجھ کو رحمت کہیں رحمت عالمی، تجھ کو رحمت کہیں رحمت عالمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دخترے، سید المرسلین، سچ کہوں دخترے، سید المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دخترے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ارسلان بھائی منقبت شریف پیش فرما رہے تھے۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ کریم آپ کے معاملات میں برکات عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد طیب عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد